السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کا دوسرا کلمہ شہادت کیوں کہلواتا ہے؟ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی، لیکن گواہی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی ظلم ہوا ہو یا کوئی عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے، سچ اور جھوٹ کا مقدمہ، اور اس مقدمے میں اللہ نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، گواہی دینا آسان نہیں ہوتا۔ دنیا کی عدالت میں گواہی دینے پر جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور اللہ کی عدالت میں گواہی دینے پر نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ آج ہم اس اقرار نامے کی حقیقت کو جانیں گے جسے ہم بچپن سے رٹتے تو آئے ہیں، لیکن جس کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری۔ یہ کہانی ہے دوسرے کلمے کی۔ سیکنڈ کلمہ، دا پرائز آف ٹیسٹیمونی۔ شروعات ہوتی ہے ایک لفظ سے، اشہدو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ عربی میں شاہد اسے کہتے ہیں جو موقع پر موجود ہو، جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو جنت جہنم نہیں دیکھی ہے، تو ہم کس منہ سے گواہی دے رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ آنکھوں کی گواہی نہیں ہے، یہ دل کی گواہی ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو دیکھنے سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اس کو سمپلی ہم ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ نہیں نا، لیکن جب طوفان آتا ہے تو گواہی دیتے ہو کہ ہوا ہے۔ بس اللہ کا ہونا بھی ایسا ہے، دکھتا نہیں ہے، لیکن ہر ذرہ چیخ چیخ کر گواہی دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی ایک مومن کائنات کے نظام کو دیکھ کر گواہی دیتا ہے کہ اس کارخانے کا مالک کوئی تو ہے۔ اور صرف مومن کا دل ہی نہیں، آج کا ماڈرن سائنس بھی چیخ چیخ کر وہی گواہی دے رہا ہے کہ جو 1400 سال پہلے ریگستان میں دی گئی تھی۔ یہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے بنی ہے، لیکن اتنا سٹیک دھماکہ اگر کھنچاؤ کی کشش رتی بھر بھی کم یا زیادہ ہوتی تو ہم وجود میں ہی نہیں آتے۔ یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی مصور ہے۔ جب ایک ڈاکٹر آپ کے شریر کو دیکھتا ہے، ڈی این اے کی پیچیدہ کوڈنگ کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ قدرت کی کاریگری دیکھتا ہے۔ ایک ناستک اسے نیچر کہتا ہے، لیکن ایک مومن اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی ایسا بنانے والا نہیں ہے۔ تو گواہی صرف زبان سے نہیں، آپ کی عقل سے بھی نکلنی چاہیے۔ دنیا میں لوگ بادشاہ بننے کے لیے مرتے ہیں، لیکن اس کلمے کا دوسرا حصہ ایک عجیب انقلاب لے کر آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسول سے پہلے عبدہ مطلب اس کا بندہ یا غلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ نبی نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کا غلام ہونا دنیا کے ہر بادشاہ کے غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب سر وہاں جھکتا ہے تو پھر کسی اور چوکھٹ پر نہیں جھکتا۔ لیکن دوستو، جیسے میں نے کہا، گواہی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مکہ کے وہ تپتی دوپہر یاد ہے؟ حضرت بلال کا قصہ یاد ہے آپ کو؟ موت سامنے کھڑی تھی، اگر وہ جھوٹ بول دیتے تو جان بچ سکتی تھی، لیکن اس وقت ان کی زبان سے شہادت نہیں بلکہ شہادت کا ثبوت نکلا۔ عہد، عہد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ تھی گواہی۔ انہوں نے بتا دیا کہ تم میرا جسم کچل سکتے ہو، لیکن میرے دل سے توحید کی گواہی نہیں مٹا سکتے۔ اور ایسے ہی جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو دشمنوں نے ایک سوال کیا، اے خبیب، سچ سچ بتانا، کیا تو چاہے گا کہ آج تیری جگہ محمد ہوتا اور تو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مزے کر رہا ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھوں اور مدینے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میری جان جائے تو جائے پر میرے محبوب کو آنچ نہ آئے۔ یہ ہے اشہدو کا مطلب، یہ ہے وہ عشق جو اس کلمے کی روح ہے۔
ایک وقت تھا جب مسلمانوں کے دل میں گواہی زندہ تھی، تب وہ دنیا کے امام تھے۔ سائنس ہو یا جنگ کا میدان، کوئی ان کے آگے ٹک نہیں پاتا تھا۔ لیکن آج ہماری تعداد اربوں میں ہے، لیکن وزن جھاگ جیسا بھی نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے شہادت کو صرف رٹنے والی چیز بنا دیا، ہم نے اس کو کردار سے نکال دیا۔ اب ذرا آئینہ دیکھتے ہیں۔ ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں اشہدو، مطلب میں گواہی دیتا ہوں، لیکن ہماری زندگی کیا گواہی دے رہی ہے؟ تھوڑی بے ایمانی کر لیں، کسی کو کیا پتہ چل جائے گا، داڑھی تو رکھی ہے نا، نماز پڑھ لیں گے، منافع دیکھو کتنا ہو رہا ہے۔ زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن دل دولت کو پوج رہا ہے۔ زبان کہہ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن ہمارا لائف سٹائل انگریزوں والا ہے۔ عدالت میں اگر گواہ جھوٹ بولے تو اسے سزا ملتی ہے۔ قیامت کے دن اگر ہماری زبان کی گواہی ہمارے کردار سے میچ نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ دوستوں، دوسرا کلمہ صرف الفاظ کا رٹا نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ اللہ سے کیا گیا ایک عہد ہے کہ یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یا پھر میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہ ہوں کہ تیرا نبی ہی میرا سردار ہے۔ آج جب ہم وضو کے بعد یا اذان کے بعد یہ کلمہ پڑھیں تو رک کر سوچئے گا، کیا آپ واقعی گواہی دے رہے ہیں؟ یا اللہ، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہماری زبان اور ہمارے دل کو ایک کر دے، اور جب ہماری موت آئے تب ہمارے زبان پر ہی کلمہ جاری ہو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور میرے ساتھ بولیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ ہم سب کے گواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو تو کمنٹ میں دل سے آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رسول الله